آج کے اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو شیر میسور یعنی ٹیپو سلطان کو نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ ٹیپو سلطان کو ہندوستان میں سب سے زیادہ آزادی کے لیے لڑنے والا سلطان جانا جاتا ہے۔ یعنی ٹیپو سلطان ہی وہ پہلے سلطان تھے کہ جو سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ ٹیپو سلطان کو ہندوستان کا پہلا راکٹ ماہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان نے ہی پہلے ہندوستان میں لڑی جانے والی جنگوں میں راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے تھے تب تک وہ انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے ہی گزرا تھا، اور پھر جب آہستہ آہستہ انگریزوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان کو ہرانا ان کے لیے صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بات ہے، تو پھر انہوں نے ٹیپو سلطان کو ہرانے کا ایک دوسرا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا، اور وہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں موجود میر صادق جیسے لالچی لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا تھا، اور اس طرح سے غداروں کی مدد سے انگریز سرکار یعنی 1799 میں انگریز کی فوج ٹیپو سلطان کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کی کہی ہوئی وہ کہاوت تاریخ کی سبھی کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ اس وقت کہے تھے جب وہ انگریز سے لڑتے لڑتے میدان میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اس وقت عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اپنا ایک قافلہ بھی سلطنت عثمانیہ یعنی استنبول شہر روانہ کیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ جب آپ انگریزوں کے خلاف جنگ میں میری مدد کریں گے تو میں ٹیپو سلطان آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حجاز مقدس کے نظام میں خرچ ہونے والے پیسوں میں سے آدھا پیسہ میں دیا کروں گا۔ ناظرین، اگر آپ حجاز مقدس کو نہیں جانتے تو میں بتاتا چلوں کہ حجاز عرب کے اس سارے علاقے کو کہا جاتا تھا جہاں پر آج مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہر موجود ہیں۔ یہ سارے علاقے اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے حصے میں آیا کرتے تھے، اور وہاں تمام انتظامی امور سلطنت عثمانیہ یعنی سارا کا سارا خرچہ صرف سلطنت عثمانیہ ہی ادا کر، لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ جیسی امیر سلطنت نے بھی ٹیپو سلطان کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ تاریخ کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1787 میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، لیکن یہ کہنا کہ سلطنت عثمانیہ جیسی امیر سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کیا تھا، یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ اگر آپ تاریخ کے صفحات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس دور میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی امید لگائی تھی، یہ وہ دور تھا کہ سلطنت عثمانیہ خود بھی کمزور ہو چکی تھی۔ نہ صرف کمزور ہو چکی بلکہ بہت ساری یورپین طاقتوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھی، ایسی جنگ کہ جس میں وہ خود ایک مشکل موڑ پر کھڑی تھی کہ جہاں ایک طرف ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی، وہیں دوسری طرف خود سلطنت عثمانیہ میں چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں کو خط لکھ کر انہیں سلطنت عثمانیہ کی مالی مدد کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ نے آخری 150-200 سال بڑی ہی مشکل کے ساتھ گزارے تھے۔ پورے 150-200 سال سلطنت عثمانیہ کے لیے جنگوں سے بھرے ہوئے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کا سارا وقت جنگوں میں ہی گزرا تھا۔ انگریزوں کو جب محسوس ہوا کہ وہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا سکتے تو پھر انہوں نے میر صادق جیسے غدار خریدے۔ چنانچہ 1762 میں جب شاہ ولی اللہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو ان کا بیٹا شاہ عبدالعزیز اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ تب انگریزوں نے برطانیہ سے عیسائی پادری بلوائے، اور ان عیسائی پادریوں کو ہندوستان کے چوکوں اور چوراہوں میں کھڑا کیا گیا،
ان سے کہلوایا گیا کہ محمد کا دین پرانا ہو گیا ہے، نبی کی سیرت پرانی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، اسلام پرانا ہو گیا، اسی لیے عیسائیت کو قبول کرو۔ عیسائی انگریزوں نے تمام آل برطانیہ یعنی ہندوستان کے گلی کوچوں میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر عیسائیت پھیلانے کا ارادہ کیا۔ تو اس موقع پر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سر پر کفن باندھ کر انگریزوں کے خلاف جہاد میں شریک ہو جائے۔ ناظرین اس سے آگے کا واقعہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔